بلکہ اصل دل کی خدمت ہے کہ میں حق بولوں لوگ گالی دے دیں، میں حق بولوں لوگ پچاس تماچا مار دیں، میں حق بولوں میری جگہ چھوٹ جائے، کم سے کم اتنا تو کہہ سکوں کہ مالک تیری محبت میں میری جگہ چھوٹ گئی، میں نے یہ درد اٹھایا ہے، تکلیف اٹھائی ہے، میرے بچوں کا نام اسکول میں میرا بچہ اسکول میں ایڈمیٹڈ تھا، ایڈمیشن اس کا تھا، مگر 20 سال میں نے حق بولا، متولی کی شراب کی میں نے مذمت کی، میں نے حکومت وقت کی میں نے مذمت کی، متولی مسجد کا شراب پیتا تھا، میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی مذمت کی، اس نے مجھ کو مسجد سے نکال دیا، میرے بچوں کا نام اسکول میں لکھا ہوا تھا، میرے بال بچے رہتے تھے، میں سڑک پہ آ گیا، میں 4-5 مہینے تک بھٹکتا رہا، نوکری نہیں ملی، میں پریشان حال رہا۔ تو اگر اللہ کی محبت میں درد سہا تو آپ یاد رکھیں، ریشم و کمخاب کا بستر پھر سونے کے بعد 1 کروڑ بار کلمہ پڑھنا وہاں نہیں لے جائے گا جہاں خدا کی محبت میں درد سہنا لے کے چلا جائے، کیونکہ محبت قربانی چاہتی ہے، محبت محبوب کی خاطر بے عزتی کا مطالبہ کرتی ہے، محبوب کی وجہ سے تو بے عزت ہو جائے، محبوب کی وجہ سے تو ذلیل ہو جا، محبوب کی وجہ سے تو قتل ہو جا، محبوب کی وجہ سے تیرے بال بچے اجڑ جائیں، تب میں قیامت کے دن اللہ رب العزت اہل محشر سے کہے گا یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس بندے کو تکلیف میری وجہ سے پہنچی ہے، اس لیے آج میں انہیں ان عزتوں سے نوازوں گا کہ آرام میں رہنے والے کہیں گے کاش میرے جسم کو قینچیوں سے کاٹ دیا گیا ہوتا تاکہ جو عزت ان مصیبتوں کو آج ملی ہے اس عزت کا حقدار میں بھی ہو جاتا۔ آرام سے کھانا پینا یہ کمال نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سے کھائیں پئیں اور پھر اللہ اللہ بھی کریں، یہ ہے کمزوروں کی کہانی کہ آرام سے کھائیں پئیں اور پھر نماز پڑھیں اور جنت بھی چلے جائیں، یہ کمزوروں کی کہانی ہے۔ بہت بڑے لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اگر کوئی مصیبت ان بزرگوں اور نبیوں کو نہیں آتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، 40 دن کے اندر کوئی مصیبت نہیں آتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، چونکہ مومن کامل پر 40 دن کے اندر مصیبت کا آنا طے، اگر مصیبت آ رہی ہے لگاتار تو سمجھ لیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اللہ اس سے راضی ہے، چونکہ یہ دنیا 70-80 سال کی ہے، 1 سیکنڈ 1 منٹ، تو اللہ چاہتا ہے کہ میرے خاص بندے جو ہیں ان پر مصیبت آئے، وہ مصیبت میں اور نکھر جائیں، مصیبت میں اللہ رب العزت کا نام آدمی درد سے لیتا ہے، اور سکھ میں بریانی کھانے کے بعد، چاؤمین برگر کھانے کے بعد، گلے تک کھانے کے بعد وہ اللہ کا نام بے توجہی سے بندہ لیتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا تب بندہ چونک کر ساری دنیا سے ٹوٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، الہی اب میرا کوئی نہیں ہے کہ مجھے بچا، اس وقت جیسے شیر آ گیا، شیر آ جائے گا، یہ بولنا الگ ہے، لیکن اگر کوئی جنگل میں رہے اور سامنے شیر آ جائے تو اس وقت وہ کتاب نہیں پڑھے گا کہ شیر آ گیا، اس وقت وہ صاحب ہنسی مذاق نہیں کرے کہ دیکھو دیکھو شیر آ گیا، شیر کا بال ایسا ہے، شیر کی آنکھ ایسی ہے اور شیر کی چنگھاڑ ایسی ہے، نہیں، اس وقت تو وہ یہی چاہے گا کہ میں کیا کروں کہ میں بچ جاؤں، وہ 100 سال آرام میں جو سجدہ نہیں کیا تھا سامنے موت ناچ رہی ہے، اس وقت وہ ٹوٹ کے سجدہ کرے گا، مالک آج اگر تو نے اس شیر سے مجھ کو بچا دیا اب زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اگر آج میری زندگی بچ گئی تو میں گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ یہ ہے دل کی آواز، دل کی آواز کب نکلتی ہے جب سامنے موت ناچتی ہے، دل سے دعا کب نکلتی ہے جب آدمی مصیبتوں میں پھنستا ہے، دل سے دعا کب نکلتی ہے جب آدمی الجھنوں میں گرفتار ہوتا ہے، جب بے عزتی اور رسوائی میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے سکھ سے اتنا خوش نہیں ہوتے ہیں جتنا دکھوں میں خوش ہوتے ہیں، جس قدر مصیبتوں میں خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا مائک صحیح کرو جی، آواز تمہاری چل رہی ہے، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ بور مت ہوئیے، زندگی گزارنے کی باتیں میں بتا رہا ہوں۔ آج ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ پچھلے سال ابھی یہ جاڑے کا موسم آ گیا، 9 دسمبر ختم ہونے والا، جنوری کی شیت لہری آنے والی ہے، اسی شیت لہر میں ایک نیوز چھپا بہار میں، وہ خبر یہ چھپی تھی کہ پٹنہ میڈیکل کالج کے جو سب سے بڑے سرجن، بڑے ڈاکٹر تھے، اس نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ
اس موسم میں سرما میں ٹھیک سے نہائیے دھوئیے، خطرناک سب بیماریاں پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اس موسم میں تجربہ کیا ہے کہ برین ہیمریج کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فالج کا حملہ بڑھ رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا کارن نہیں تھا، جبکہ برین ہیمریج زبردست غصے سے ہوتا ہے۔ ایک میرا رشتہ دار اس قدر چلایا لڑائی میں کہ فوراً برین ہیمریج ہو گیا۔ اب برین ہیمریج ہوا، وہ ہاسپٹل میں کئی دن تک بند رہا، آپریشن کرنا پڑا، خون جم گیا سر میں، وہاں سے نکلا، اور ابھی تک وہ ٹھیک ڈھنگ سے احتیاط نہیں ہوا۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے ہماری جماعت کے، وہ تقریر بہت زبردست کرتے تھے، لیکن کچھ ٹینشن مول لے لیا ہوگا انہوں نے، اس قدر خطرناک ٹینشن لیا کہ برین ہیمریج ہو گیا۔ دلی فوراً لوگ جہاز سے لے گئے اور وہاں آپریشن ہوا، خون جو جمع تھا اندر سے نکالا گیا، لیکن آج 10 سال ہو گئے وہ پیٹ پہ ہیں، بول نہیں پاتے، زندہ ہے، زندگی ہے، زندہ ہے، بول نہیں پاتے۔ کون؟ جو ہندوستان کے ایک زبردست خطیب، جو ہندوستان بہار میں لالو یادو کی پارٹی سے 55,000 ووٹ سے ریکارڈ طور پر وہ جیتا تھا ایم ایل اے میں، ابھی منتری بنے تھے، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے قلمکار، مگر آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ آج وہ 10 سال سے گونگے ہیں، پٹنہ میں اپنے گھروں میں ملنے گیا تھا، وہ اشارے سے سلام کا جواب دیتے ہیں، پیشاب پاخانہ کر لیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں، بس جس طرح ایک گونگا آدمی آ کرتا ہے اسی طرح سے۔ کون؟ جس کی بولی لاکھوں کروڑوں میں نکلتی تھی، لاکھوں کے بیچ میں رہتے تھے۔ اس لیے جب بھی اللہ زبان دے تو جب تک اللہ نے زبان دیا ہے اس زبان سے اللہ کا ذکر کر لیجیے، اللہ کی تسبیح پڑھ لیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیجیے۔ کل اگر زبان بند ہوگی تو آپ نہیں ذکر کر پائیں گے، نہیں آپ اللہ کا نام لے پائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں نیک بنیں گے، نیک نہیں بن پاتا، وہ جوانی سے زیادہ گندا ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، اسی حالت میں گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہو کے مر جاتا ہے۔ جوانی میں قدر کیجیے، زبان کی قدر کیجیے، صرف سچی بات ہو، اللہ کا ذکر کیجیے، تنہائی میں گھر بیٹھے رہیے، دوستی مت کیجیے، دوست یار کوئی کام نہیں دے گا، دوست یار کے ساتھ آپ جائیں گے کہ دوست یاری میں کوئی کام نہیں ہے۔ بیمار آپ پڑ جائیں صرف ایک بار دوست فون کرے، پھر آپ 50 دن ہاسپٹلائز رہیں، کوئی دوست جھانکنے نہیں جائے گا۔ اگر آپ قرض مانگ لیں اس سے تو قرض تک بھی نہیں دے گا، پھر دوبارہ چہرہ نہیں دکھلائے گا۔ کیسی دوستی، کیسی یاری ہے، ان کی وجہ سے سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، تاڑی پینا، شراب پینا، ان کے لیے گھر سے بے گھر ہو کے ماں باپ کو چھوڑ کے سڑکوں پہ ناچنا گانا کوئی کام نہیں دے گا۔ میں نے ابھی دیکھا اپنے بھائی کو، وہ بہت چھوٹے دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا، ابھی ایک بیماری ہوئی، اب سارا دوست یار سب چھوٹ گیا۔ میں نے پہلے سے کہتا تھا کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتا تھا، ابھی جب بیمار ہوا اب سیدھے مسجد دوڑ کے جا رہا، کسی سے دوستی نہیں کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ جب سنکٹ آئی سب دوست سمجھ گیا کہ مر جائے گا، اب مر جائے گا تو سب ساتھ ملنا چھوڑ دیا، اور جب وہ بچ گیا تو اب یہ سوچ لے اب میں کسی سے دوستی نہیں کروں گا۔ وہ کون سی دوستی ہے جو مجھے گناہ کروا دے؟ وہ کون سا دوست ہے جو مجھے نماز چھوڑوا دے؟ کون سا دوست ہے جو مجھے تاڑی شراب پلوا دے؟ وہ دوست نہیں، وہ دشمن ہے جو میری نماز چھوڑوا دے، اور جو مجھے تاکید کر کے نماز پڑھوا دے وہ میرا دوست ہے، جو مجھے گناہوں سے بچا دے، جو مجھے برائی سے بچا دے، جو مجھے دو چار تماچا مار کے شراب اور گٹکے سے بچا دے، وہ چاپلوسوں سے بڑا میرا ہمدرد، میرا دوست ہے، جس کو میری صحت سے دوستی ہے، میری زندگی سے دوستی ہے۔ دوستی مت کریں، مرنے کے بعد کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد آپ کو صرف لوگ یہی کہیں گے کہ چلو بس مولانا صاحب نہیں بولیں گے، مولانا شہریار کا جنازہ مولانا شہریار کو سامنے لاؤ نماز پڑھ دو، نہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے وہ نام، جو نام ہی مٹ جائے گا۔ لوگ کہیں گے جنازہ لاؤ، لوگ کہیں گے میت آ رہی ہے، لوگ کہیں گے لاش جا رہی ہے، لوگ کہیں گے صاحب لاش کو نہلایا جا رہا ہے۔ جس نام کے لیے بندہ چیختا چلاتا ہے اور صاحب چندہ دیتا ہے، وہ نام ہی مرنے کے بعد سب سے پہلے نام ہی مٹ جائے گا۔ نام نمود کی خاطر آدمی 10 گاڑی آگے پیچھے لے کے تب حج کو جاتا ہے، یہ نہیں کہ میرا خدا جانے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، کوئی دوسرا نہ جانے، مجھ پر حج فرض ہے، میں اکیلے جاؤں، کوئی جانور اور گائے اور کوئی بکرا ذبح نہ ہوگا، میں اللہ کا فرض ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، وہ حج کا فرض ادا کر کے جنت کیا جائے گا تو 2 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، چاروں طرف چرچا ہو رہا ہے، تو کیا جنت کیا ملے گی؟ دنیا ہی میں تیرا چرچا ہو گیا، جنت کیا تجھ کو ملے؟ اخلاص، سنسیئرٹی صرف اللہ کے لیے،
اللہ کے لیے حج، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے زکات، اللہ کے لیے نیکیاں، اگر یہ بات نہیں رہی تو یہاں بھی نیکی کرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا، اب مرنے کے بعد تو جنت ملے گی نہیں، چونکہ وہی نیکی قابل قبول ہے جس کے کرنے کے بعد دل میں قرار آئے کہ ہاں میں نے نیکی کی ہے، جس نیکی کے کرنے کے بعد دل کو ٹھنڈک ملے، دل کو سنتوش ملے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے، خوشی ملے۔ اور گناہ کرنے کے بعد اگر آدمی اندر سے ٹوٹ جائے، اندر سے کھل جائے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہو، گناہ کرنے کے بعد اس کو اندر سے کوسنے جیسی کیفیت پیدا، یہ میں نے کیا کر دیا، تو سمجھ لے کہ ایمان موجود ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد وہ مجھ پہ تاؤ دے، گناہ کرنے کے بعد اتنا کہ بولے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی وہ بولے کہ میں ہوں، ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ، نماز چھوڑنے کے بعد بھی یہ بولے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں، نہ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ، 80 برس تک جہنم میں جلنا پڑے گا، اور کوئی نماز چھوڑنے کے بعد بولے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہنمی کوئی نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کے بعد تو اس کو مٹ جانا چاہیے، یعنی شرمندگی کا آنسو بہانا چاہیے، اپنے آپ سے نفرت ہونی چاہیے کہ میں کس قدر گنہگار اور بدکار ہوں۔ وہ کیا دوسروں کے سامنے سر اٹھا کے چلے گا اور بولے گا، اگر سر اٹھا کے بولتا ہے تو سمجھے ایک ہے چوری اور ایک ہے سینہ زوری۔ اس لیے اخلاص، سنسیریٹی بہت بڑی چیز ہے۔ نیکی کے بعد اگر گھمنڈ پیدا ہو وہ نیکی زیرو ہے۔ اب گناہ کرنے کے بعد اگر احساس ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، ندامت، شرمندگی ہو تو سمجھ جائے یہی شرمندگی توبہ ہے، یہی شرمندگی اسے نیک راستے پہ لے کے جائے گی۔ اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے، کس قدر جرائم ہے، اس کے باوجود بڑبولے پن سے کام لینا ہے۔ مسجد میں گھمنڈ، مدرسے میں گھمنڈ، جلسے میں گھمنڈ، سماج میں گھمنڈ، اور سوسائٹی میں گھمنڈ، یہ گھمنڈ چور چور کر دے گا تمہیں۔ حضور کہتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے برابر سینے میں گھمنڈ رہا تو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی کتنا چھوٹا ہوتا ہے، رائی سے آپ تھوڑی کہتے ہیں، چھوٹی رائی کے برابر اگر گھمنڈ رہا تو اس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ سرکار ایک آدمی کی تمنا ہے کہ میرا کپڑا اور جوتا اچھا ہو، کیا ایک گھمنڈ میں داخل ہے کہ اگر حضور ہاں کہہ دیتے تو اچھا کپڑا پہننا میرے لیے حرام ہو جاتا؟ لیکن حضور نے کیا فرمایا، نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ آپ رکھیے 1 لاکھ کا موبائل، مگر موبائل پاکٹ میں رکھیے، ہاتھ میں لے کے قرآن کی طرح سجا کے مت رکھیے۔ دن بھر دکان میں موبائل چلائے ہیں اور جلسے میں موبائل چلا کے اپنے احمق اور گدھا ہونے کا ثبوت مت دیجیے۔ دن بھر آپ بس پہ موبائل چلائے ہیں اور مسجد میں جماعت میں 10 منٹ کی تاخیر ہے، وہ 10 منٹ موبائل چلا کے اپنے آپ کو جانور ثابت مت کیجیے۔ مسجد فرشتوں کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد آنسو بہانے کی جگہ ہے، مسجد رونے کی جگہ ہے، مسجد میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرنے کی جگہ ہے، نہ کہ موبائل چلانے کی جگہ ہے۔ یہ موبائل لوٹ لیا، ہماری مسجدوں کی رونق کو لوٹ لیا، جلسے کی رونق کو لوٹ لیا، موبائل نے لوٹ لیا۔ بہتر تھا پہلے کہ کوئی یہ سب نہیں تھا، یوٹیوب نہیں تھا پہلے۔ تقریر لوگ سننے کے لیے دور سے آتے تھے، سنتے بھی تھے، مولانا کو دیکھتے بھی تھے، ان سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، ان کے سر کو اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے دعائیں لیتے تھے۔ اور آج پتہ نہیں کیا یوٹیوب اور واٹس ایپ چلا ہوا ہے کہ جلسے میں آ کے ایسے موبائل کر کے ریکارڈ کرتا ہے، اور گھر جانے کے بعد ایک بار بھی نہیں سنتا، اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کو۔ تو شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تو جو 2 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر جنت کی کیاری میں نیکی کرنے آیا ہے، یہ نیکی بھی تو سے چھین لیا جائے، اسی لیے وہ ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ اب وہ بچیاں بھی موبائل سے ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ ریکارڈ کرنا، بعد میں سننا، گاہے بگاہے ڈیلی سننا، اور اس سے نور حاصل کرنا، تاکہ جہاں دل بہکنے لگے تقریر سنا پھر دل راستے پہ آ گیا، اس ارادے سے نہیں روک کر ریکارڈ کر رہی ہیں۔ وہ تو میرا ایک نوجوان مرید ہے 25 سال کا، فیض آباد میں، کہ حضرت آپ کی تقریر تو ہزاروں ہیں، مگر 2-4 تقریریں جو آپ کی ماسٹر پیس ہیں، جس سے میرے دل کو زندگی ملتی ہے، میں اس کو ریکارڈ کر کے رکھا ہوں، اور جب بھی لگتا ہے کہ پیسہ کوڑی مکان دکان چاہیے، آپ کی تقریر سن لیتا ہوں، ساری بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ ساری بھوک مٹ جاتی ہے۔ جب آپ کی وہ حدیث سنتا ہوں جو آپ وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ اب دنیا جیفت المت اللہ بہت کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ حضور نے کہا ہے اس وقت میں کانپ جاتا ہوں
آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ 70-80 سال ایک سیکنڈ ہے، اس زندگی کی قدر کر۔ کیوں کہتا ہے کہ 25 سال کے بعد بچیں گے تو نماز پڑھ لیں گے؟ ابھی صبح کے بعد شام بھی آئے گی یا نہیں؟ یہ حضور کی حدیث سن لیتا ہوں جو ایک لمبی تمنا کہ مکان، دکان، گاڑی، فکس ڈپوزٹ، بچی کی شادی کے 25 لاکھ، وہ ساری باتیں تقریر سننے کے بعد دل سے مٹ جاتی ہے۔ سامنے جنت اور سامنے جہنم اور سامنے آخرت کی بات آنے لگتی ہے۔ اس لیے وہ اس تقریر کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنے گھر میں قبر کھود کے رکھے تھے اور روزانہ 1 گھنٹہ اس قبر میں وہ لیٹتے تھے۔ بزرگوں نے کہا کہ حضور آپ نے قبر کیوں کھود کے رکھی ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ قبر کو اس لیے میں کھود کے رکھا ہوں تاکہ قبر یاد رہے، موت یاد رہے، زندگی مجھ کو دھوکہ نہیں دینے پائے۔ حضور نے کہا ہے جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ 20 بار۔ یہ مکتوبات صدی میں حضرت مخدوم بہاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کی ہے، اور مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ہے، یعنی 20 بار جو روزانہ موت کو یاد کرے گا اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اس کا طریقہ بہتر ہے کہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اس دعا کو بندہ رکھ لے اور 5 نماز کے بعد یہ 4 بار اس کو پڑھ لے تو 20 بار ہو جائے گا۔ اب 20 بار موت کا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے میری موت میں برکتیں عطا فرما، یعنی بری موت نہ دے، ادھر ادھر ایڑی رگڑ کے ہاسپٹل میں، کھیت کھلیان میں ایکسیڈنٹ کر کے بری موت، پہانا روم میں موت مجھے مت دے، میری موت میں برکت دے تاکہ میں حالت سجدہ میں مر جاؤں، تاکہ میں قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، ذکر کرتے کرتے مر جاؤں۔ اے نوجوان دیکھا نہیں تم نے جم میں ایکسرسائز کرتے کرتے راجو سریواستو مر گیا؟ تم نے نہیں دیکھا 46 سال کا ہیرو، اسمارٹ رہنے والا، داڑھی موچ مونڈا کر 46 سال میں 16 سال کا لڑکا دکھنے والا اور دکھانے کا شوق رکھنے والا، ڈیلی صبح شام جم میں جا کے ایکسرسائز کرنے والا، وہی ایکسرسائز کرتے ہوئے ڈھیر ہو گیا، اٹیک آیا، ہاسپٹل بھی نہیں گیا، وہیں مر گیا۔ نہیں دیکھا تم نے 1 مہینہ پہلے بریلی علاقے میں شادی کی تقریب میں ناچتے ناچتے آگے پیچھے ہوتے ہوئے ڈھیر ہو کے مر گیا؟ اور ناچو اپنے دوست کی شادی میں، ناچو، اور آج کل ناچنے کی حالت میں موت زیادہ آ رہی ہے، ناچتے ہوئے چکر آتا ہے، گرا اور مر گیا، وہی مر گیا، وہی ڈھیر ہو گیا، اٹھ بھی نہیں پایا۔ اور ابھی 15-20 دن پہلے بھی ایک ڈانسر، وہ بھی شادی کی تقریب میں ناچتا تھا، مر گیا۔ ہندوؤں کافروں کی پیروی مت کرو۔ ہاں کوئی ہندو اگر آنےسٹ ہو، ایماندار ہو، نیک ہو تو چلو وہ ہمارے ہی مذہب کی اچھی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، لیکن کوئی اگر غیر مسلم ناچے گائے، خبردار اس کی نقل مت کرنا۔ وہ اگر شراب پیے اس کی نقل مت کرنا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 100 روپے کا کارڈ چھپا کر 500 روپے کی مٹھائی کی دعوت دوسروں کو دے، 5000 آدمی کو اس کی نقل مت کرنا۔ کہنا تیرے پاس حرام کی کمائی ہے اسے لٹا دے، میرے پاس پیسہ اگر بچے گا تو میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، میرے پاس میں 100 غریب بیٹیاں ان کی شادی دلاؤں گا، میں شادی سنتوں کے مطابق بغیر کارڈ چھپائے، بغیر ڈیکوریشن کیے ہوئے میں مسجد میں 5 آدمی کے درمیان میں نکاح پڑھ لوں گا، اور جو پیسے بچیں گے کارڈ چھپائی ڈیکوریشن کے، ان پیسوں سے میں 25 غریب بچوں کی بیٹی کی شادی کا انتظام کر دوں گا۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے میں نے نکاح پڑھایا، میرا اپنا ایک خاص مرید ہے جو میری گاڑی بھی چلاتا ہے، میں نے اس کی شادی کروا دی ہے۔ وہ صرف 3 دن پہلے میں نے کہا کہ 16 تاریخ کو میں گھر میں رہوں گا اور 16 تاریخ کو میلاد کر لو، اور 17 کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں نکاح پڑھوا لو۔ انہوں نے میرے کہنے کے مطابق صرف معمولی کپڑا خریداری کی، صرف 5000 روپے کا، کہاں 5 لاکھ کا کپڑا، کہاں 50,000 کا کپڑا، اور کہاں صرف 5000 روپے پنجابی پائجامہ جوتا ٹوپی وہ انہوں نے دیا۔ انہوں نے ابھی محفل میلاد کل رات میں ہوئی 1-2 گھنٹے کی میں نے کی دی، اور ابھی مغرب کے بعد 10-20 لوگ بیٹھے تھے، میں نے اس کا عقد کر دیا، عقد کرا کے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ ایک ماڈل ہے شادی، اور یہ لڑکا اتنا نمازی اور دیندار ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک مسجد میں گزارتا ہے۔ یہ لڑکا اتنا دیندار ہے کہ 4 بجے بھور میں یہاں سے لوٹ کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ 15 منٹ عشاء کا ٹائم بچ رہا ہے، یہاں نہیں پڑھ پایا تو وہاں جا کے عشاء پڑھ کے فجر پڑھ کے پھر بس ہوتا ہے میرے ساتھ میں۔ اتنا بڑا نیک لڑکا، خوبصورت، اس کی شادی بالکل سمپل ڈھنگ سے، کوئی خرچہ نہیں۔
کچھ بھی کوئی خرچ نہیں، آرام سے شادی ہوئی. اگر یہی شادی ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی، ہزار پتی مسلمان کرنے لگے، یہ پیسے جو بچیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ناگور میں ہو رہا، جو باسنی میں ہو رہا، جو باسنی کے بغل میں کنالی میں ہو رہا. آج سے 10 سال پہلے ہوائی جہاز سے مجھ کو بلایا گیا، ہوائی جہاز سے چھوڑا گیا، ایک خطیر بڑا سا نذرانہ دے کر کے بولا گیا کچھ نہیں دیا آپ کو. یہاں تو کچھ نہیں دینے کے بعد چرچا ہے چائے کی دکان پہ کہ اتنا لے کے چلا گیا، اور وہاں لاکھ روپے دینے کے بعد بھی کوئی چرچا نہیں ہے. حق تو ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بولا جاتا ہے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی مجھ کو رمضان میں قرآن سنا، میں نے اس کو سونے پہ تول دیا. یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ میرے رب کا کلام تم نے سنایا ہے، سونا ہوتا تو میں اسے تول دیتا. یہ اپنے مقدر کی بات ہے. اور کوئی 5 روپے دینے کے بعد 50 جگہ چرچا کرتا ہے کیسے دین کا کام ہوگا، نذرانہ لے لیے کیسے دین کا کام ہوگا. یہ پنڈال 5 لاکھ کا ہے، نہیں بولا پنڈال والا تم نے 5 لاکھ لیا کیسے دین کا کام ہوگا. یہ مائک والا بولا 50,000 نہیں بولا ارے 50,000 تم نے لے لیا کیسے دین کا کام ہوگا، کیسے دین کا کام ہوگا. نہیں بولتا ہوا نہ مائک والے کو، نہ ٹینٹ والے کو، اور نہ صاحب کھانے کے جو انتظام ہوا اس کو، اور نہ کوئی پوسٹر چھپانے والا 25,000 لیا، کچھ نہیں بولتا ہے. وہی مولانا کا جو لفاف ہوتا ہے اسی پہ سب کی نظر رہتی ہے. دین کا کام کیسے ہوگا؟ یہ کمزوروں، چھوٹے دل والوں، جس کا دماغ اور دل بڑا نہیں، ان کی کہانی ہے. اور جنہوں نے کہا کہ مولانا آپ آئیں، آنے جانے کا ٹکٹ 50,000 نذرانہ، اور جانے کے بعد 55,000 پہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کی قیمت تو ہو ہی نہیں سکتی، صرف سفر کا خرچ میں دے رہا ہوں. اللہ حسن. یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. میں نے کہا اتنا خرچہ شادی میں کیوں کیا، محفل میلاد پہ کیوں کیا؟ کہا یہاں شادی میں کوئی خرچ نہیں ہے. اپنا کپڑا لتا خرید کے جاتا ہے، لڑکی والا اپنی بیٹی کو اپنا کپڑا دیتا ہے، نہ فرنیچر، نہ کوئی فرنیچر، نہ گاڑی، نہ گھڑی، نہ سونے کے چاندی کی انگوٹھی، کچھ نہیں، نہ باراتی کا کھانا تک نہیں ہے. 400 لوگ ہم لوگ کل صبح بارات جائیں گے، پانی پیئیں گے، نکاح کریں گے، واپس آ جائیں گے. کوئی کھانا نہیں، پابندی ہے پورے شہر میں، کوئی باراتی کا کھانا نہیں دے گا. ورنہ غریب باپ زمین بیچ کر مسجد میں چندہ کر کے چاول اور گوشت کا چندہ کرے گا اور باراتی کو کھلائے گا. شرم نہیں آتی کہ جس کے ہاں کھانے ہم جا رہے ہیں، اور ڈیمانڈ میں نے کیا ہے کہ میرے پاس 50 مسلمان اور 25 غیر مسلم آئیں گے، اس لیے گوشت کا ذرا بکرے کا مٹن تازہ ہونا چاہیے اور کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے. میرے غیر مسلم دوست ہیں، کیا تم نے کما کے دیا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے کما کے دیا ہے؟ جو تم مطالبہ کرتا ہے اسے مطالبہ جہیز رشوت ہے، اور رشوت لینا دینا حرام ہے. اور جب شادی میں حرام شامل ہو اس شادی میں برکت نہیں ہوگی، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں تکرار ہوگی، وہاں کبھی لڑکی اپنے شوہر کے پاؤں کے نیچے دل نہیں بچھائے گی. وہ بولے کہ یہی میرا شوہر ہے جو میرے باپ کی زمین بیچوا کی گاڑی لیا، یہی میرا شوہر ہے جو میرے باپ کو مخلوص بنا کر کے یہ راڈو گھڑی لیا، یہی میرا شوہر ہے جو باپ کی جائیداد بیچوا کے چندہ کروا کے 5 لاکھ روپے انہوں نے نقد لیا ہے. اور پھر شرم نہیں آتی کہ سماج میں جب میں چلوں گا بائک پہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے خریدنے کے اوقات نہیں تھی، اور بیٹی والی کی زمین بیچوا کے، اور بیٹی والا بمبئی میں زکات خیرات چندہ کر کے لایا ہے اور ایک اپاچی گاڑی دیا ہے. وہ زکات خیرات کی گاڑی پہ تو چلا، تجھے کیا خبر کہ وہ غریب بیچارہ کہاں سے اپاچی لائے گا؟ وہ تو بمبئی میں چندہ کیا ہے. اور جو تم 50 باراتی لے کے گئے جو کھانا کھا رہے ہو، وہ چاول کسی نے زکات کا چندہ دیا ہے، وہ کسی نے چندہ دیا ہے. ہم لوگ بھی چندہ دیتے شادی میں، چندہ دیتے، بہت سارے چاول چندہ دیتے. تم کیا چاہتا ہے زکات کے چاول کھاؤ؟ قسم کھا لے کہ بارات میں جاؤں گا لیکن نکاح کے بعد پوری واپس آ جاؤں گا. یہ بتاؤ کہ اربوں روپے جو اس باراتی کے کھانے کے نام کے بچیں گے، یہ وہی ہوگا جو ناگور میں ہو رہا ہے. مسجد میں اے سی لگ رہی ہے، عورتوں کے لیے الگ سے ITI کالج کھل رہا ہے، اور لڑکیوں کے لیے الگ سے کالج کھل رہے ہیں، تاکہ ہماری بیٹیاں حجاب پہن کر، نقاب پہن کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ گریجویشن کرے، وہ PG کرے اور PhD کی ڈگری حاصل کرے. اس کالجز میں جہاں PhD کے نام پہ آبرو اڑ جائے، جہاں PG کے نام پہ آبرو اڑ جائے، جہاں کوچنگ سینٹر اور IA BA کے نام پہ ڈاکٹر تو کوئی بن نہیں پایا مگر آبرو اڑ گئی، ہاتھ زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہو گیا. اس IA BA MA سے بہتر ہے کہ میری بیٹی جاہل رہے، کم سے کم وہ کسی کافروں کے ہتھے کو نہیں چڑھے، وہ کسی کافروں کی آغوش میں جا کر کے وہ دین ایمان کا سودا تو نہ کر لے، وہ چولہا کے پاس رہے، ایمان اور نماز بچا کے مر جائے. دنیا نہیں ملی، کم سے کم جنت میں فاطمہ کی صحبت تو مل جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ